لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGISI تعینات کر دیا گیا. 30 ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے. اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈنگ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے. وہ فورٹ لیون وورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں. تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر PTI امیدواروں کو نوٹیفائی کرے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم. الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرانی کا اظہار. کہا الیکشن کمیشن بنیادی فریق سے مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا. انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے آئینی اور قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا. آئین اور قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکتا. اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہوئے؟ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں. 70 صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے. الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں. مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے. 13 میں سے 11 ججوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آروز اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی اقدامات کیے. PTI کی فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی. 14 ستمبر کی وضاحت کو اس فیصلے کا حصہ سمجھا جائے. وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی، اس لیے فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری نہیں تھا. سپریم کورٹ کے 8 ججز کا 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کے ساتھ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر اقوان کا عمل منصب کے منافی قرار دے دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا وہ مناسب نہیں. وجوہات بھی بتائیں کہ دوسرے ججز کی رائے میں کیا غلط ہے. دونوں ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی تعمیل نہ کریں. 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی. ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے. ایسی رائے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طریقے سے 2 ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا. دونوں ججز کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے. آزاد امیدوار نے کامیاب ہونے پر 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا قانون سازی پارلیمان کا حق ہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے. آج کے فیصلے سے نظر ثانی درخواستوں کو مزید تقویت ملی. فیصلے ان اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگنے آیا ہے. مکمل انصاف کے آئینی آرٹیکل پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں. PTI الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ میں فریق تھی. موجودہ قوانین کے مطابق یہ مخصوص نشستیں کیسے ایلوکیٹ ہونی ہیں فیصلے میں نہیں. مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملے گی جو امیدوار جیتے ہوں. سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اقدام پر سوال اٹھائے ہیں. مخصوص نشستیں PTI کا حق ہے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی PTI کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا پارٹی جسے نامزد کرے وہ پارٹی کا ہی امیدوار مانا جائے گا. حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے ترامیم لا رہی ہے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر فورم پر احتجاج کریں گے. عدالت بھی جائیں گے. ان کا آئینی تجربہ ناکام ہوگا. مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا 3.5 گھنٹے تک جاری رہنے والا اجلاس بے نتیجہ ختم. الیکشن کمیشن آج بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمل درآمد پر غور کیا گیا.
الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس، جسٹس منصور علی شاہ ججز کمیٹی اجلاس میں شرکت کے بغیر چلے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی شرکت۔ سپریم کورٹ کا 63 نظرثانی کیس سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل، سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ، جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ آڈیو لیکس کے خلاف سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا تھا۔ صدارتی آرڈیننس کے بعد جسٹس منیب کی جگہ جسٹس امین الدین خان 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا مگر اس کی فریکوینسی کم تھی۔ اگر فریکوینسی زیادہ ہوتی تو جلسے میں بر وقت پہنچتے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اعتماد کھو چکے۔ ان کے اپنے وزراء کہہ رہے کے پی میں کرپشن ہو رہی ہے، پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے بانی جیل میں ہی رہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر 26 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس کے چلان کی نقل فراہم کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر فی سماعت، وکیل سلمان صفدر نے درخواستوں پر دلائل دیے۔ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ ازما بخاری کی ایڈٹ شدہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس، وزیر اطلاعات پنجاب کی فلک جاوید کے خلاف کارروائی کی درخواست۔ ڈی جی ایف آئی اے کی عدم حاضری پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے کہا اگر وہ چین گئے ہیں تو سفری ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا؟ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے دعوت نامہ لے آئے۔ ایف آئی اے افسران کو فیلڈ میں جا کر کام کرنے کی عادت نہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے پیش ہوگا تو کیس اور سفر سے متعلق پوچھیں گے۔ ازما بخاری کہتی ہیں میرے کیس سے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل پکڑا جائے گا۔ ان کے سوشل میڈیا سرگنا کو قانون کے شکنجے میں آنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے بھیج دیا ہے۔ پہلے شٹر ڈاؤن کیا، اب پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ حکومت سے معاہدے کے تحت 45 دن کی مدت آج مکمل ہو گئی۔ کل آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاج میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال، لانگ مارچ، بلوں کی عدم ادائیگی شامل ہے۔ تمام آپشنز کا جائزہ لے کر کوئی لاہ عمل اپنایا جائے گا۔ ٹیکس ہدف پورا کرنے کا مشن، ایف بی آر کے نئے جتن، 1 اکتوبر سے نان فائلرز کے خلاف سخت ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ، لاکھوں نان فائلرز کو حتمی ٹیکس نوٹس جاری کرنے کا پلان، موبائل سمز، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی بھی تیار۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ نان فائلرز کے لیے پراپرٹی، گاڑی کی خرید و فروخت پر پابندی کی تجویز، پہلی سہ ماہی کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے انفورسمنٹ اقدامات میں تیزی لائی جائے گی۔ ایف بی آر کی رواں مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر تک جمع کرانے کی ہدایت، ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں سے دگنا ود ہولڈنگ ٹیکس وصول ہوگا۔ منشیات کے تدارک کے لیے تمام اراکین اسمبلی ہم آواز ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، بولے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے معاشرے سے اس لعنت کو مکمل ختم کیا جائے۔ ایوان کا ہر رکن نارکو ٹیکس کا وزیر ہے، ہمیں نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لگانا، منشیات سے بچانا ہے۔ سندھ ڈیپٹی کمشنرز کے رحم و کرم پر چل رہا ہے۔ ڈیپٹی کمشنرز اگر کام نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، ایک اچھا کام تو کریں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کے پبلک لائبریری اور سکولز کی خستہ سے متعلق کیس میں ریمارکس، سندھ ہائی کورٹ نے کہا سکول کی چھت گرنے پر مقدمہ کانٹریکٹر اور انجینئر پر ہوتا تھا، اب متعلقہ ڈیپٹی کمشنر کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا جائے گا۔ صرف کنڈیارو نہیں، صوبے کی سینکڑوں لائبریریز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر آدھے گھنٹے میں 80 فضائی حملے، 100 افراد شہید، 400 زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے بیکا وادی، سور،
نبتیا اور دیگر علاقوں پر بمباری کی. لبنان میں 2 دن کے لیے اسکول بند کر دیے گئے. لبنان کے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ. کہا اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک جارحیت رکوانے میں کردار ادا کریں. پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار. تاریخ گواہ ہے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا. چینی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. سالگرہ کی مبارکباد دی. نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کہا دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا. چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. دورہ امریکہ میں ترکی، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول. وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ آمد پر کشمیریوں اور سکھوں کا احتجاج. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے. فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. جنرل اسمبلی اجلاس میں پیکٹ فار دی فیوچر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا. کہا عالمی امن کا معاملہ چند ممالک کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں. موجودہ نظام غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے. معلم جبہ دھماکے کا مقدمہ CTD نے درج کر لیا. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی. پولیس موبائل کے قریب دھماکے میں اہلکار برہان علی شہید، 4 زخمی ہوئے تھے. بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا. سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل پولیس وین زد میں آئی. سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. ARY نیوز کے پروگرام سریام میں لیسکو افسر کی کرپشن کے خلاف سٹنگ آپریشن. لیسکو چیف نے لیسکو افسر کی جانب سے رشوت لینے کا نوٹس لے لیا. انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ شبیر اور ہیڈ ڈرافٹ مین محمد شفیق معطل. معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل. ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. جیکب آباد کی عدالت میں پولیو ورکر زیادتی کیس کی سماعت. متاثرہ پولیو ورکر کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا. متاثرہ خاتون نے کہا بااثر لوگ DNA کے نمونے تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے DHO کو ہٹانے کا اعلان کیا لیکن DHO چارج نہیں چھوڑ رہا ہے. عدالت نے SSP DHO اور سول سرجن سول اسپتال کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 28 ستمبر تک ملتوی. سیکریٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ای گورننس سسٹم سے متعلق اجلاس میں ہدایت. کہا ای گورننس کے ذریعے پیپر لیس سسٹم بنایا جائے. تمام محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ای سسٹم شروع کریں. محکموں کو چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ اور آپس میں منسلک کیا جائے. اور چیمپئنز ون ڈے میں پلے آف لائن اپ مکمل. مارکوس، پینتھرز، اسٹالینز اور لائنز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. گزشتہ روز آخری راؤنڈ میچ میں ڈولفنز اور لائنز کو 16 رن سے شکست دی. اسٹالینز کے ہیڈ کوچ منصور احمد کہتے ہیں ہماری ٹیم ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے فیوریٹ ہے. اسٹالینز کی ٹیم کے نوجوان کھلاڑی مستقبل میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.